الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں شب برات سے متعلق 3 باتیں عرض کریں گے۔ نمبر 1، شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 2، شب برات میں کیے جانے والے بعض کام ان کا تعلق دین سے ہے یا نہیں۔ نمبر 3، 15 شعبان کے روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ معزز سامعین، شب برات فضیلت کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس کے متعلق جو روایات ہیں وہ تقریباً 17 کے قریب صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ اگرچہ بعض روایات کی سندوں پر کلام بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہ بھی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور یہ بھی اعلان کروایا جاتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں، ہے کوئی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کہ اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ نیز یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کے متعلق فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس قدر گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں جتنی قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں۔ اور تاریخی روایات میں ہے کہ قبیلہ بنو کلب اتنی کثیر بکریاں رکھتے تھے کہ وہ 10 میل میں بیٹھا کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر بال ہیں، یہ نہیں کہ ان کی بکریوں کی تعداد ہے، بلکہ ان کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس قدر انسانوں کی بخشش اسی رات کی جاتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ الصق بھی کہا جاتا ہے، یعنی رجسٹروں والی رات، کہ اس رات فرشتوں کے حوالے پورے سال کا بجٹ کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال 15 شعبان تک کون مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لحاظ سے اس رات کی اہمیت ہے، اور نیز یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات زندگی میں ایک بار جنت البقیع جا کر اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی ہے۔ تو بہرحال متعدد روایات سے اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قوموا لیلہ وصوموا یومہ، کہ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو اس لحاظ سے اس رات کی فضیلت احادیث طیبات سے معلوم ہوتی ہے۔ رہی دوسری بات کہ اس رات کو کوئی عبادت کا خاص طرز بھی شریعت میں ہے کہ نہیں، تو بالکل واضح بات یہ ہے کہ کوئی بھی خاص عبادت، مخصوص طرز عبادت کا جو خاص اس رات کے لیے ہو، اس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا۔ انفرادی طور پر اس رات توبہ، استغفار، تسبیحات، تلاوتوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے لوگوں کو بلا کر التزام کر کے اجتماع کرنا، یا کوئی خاص نماز اس رات کے لیے مخصوص کر کے پڑھنا کہ وہ اسی رات کے ساتھ ہے، یہ سب اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ رہی تیسری بات کہ اس رات کے بعد 15 شعبان کو روزہ رکھنا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں بالکل معتدل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا وہ مستحب ہے، جیسے عام دنوں میں نفلی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بعض ہمارے اکابر کا اس پر عمل بھی رہا ہے، لیکن اس کو اس طرح لازمی سمجھنا کہ صرف 15 شعبان کا روزہ اس کا کوئی الگ سے ثواب ہے، اور جیسے 10 محرم کا روزہ ہے یا 9 ذی الحج کا روزہ ہے، وہ حیثیت اس کی بہرحال نہیں ہے۔ لیکن استحباب کے درجے میں نفلی روزہ اگر 15 شعبان کو رکھا جائے تو اس کا ثواب ہوگا، لیکن جس روایت میں اس روزے کا ذکر ہے اس کی سند اتنی قوی نہیں ہے کہ اس کی بالکل الگ سے کوئی حیثیت ہو۔ لیکن اس تمام تر حقیقت کو سامنے رکھ کر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اگر روزہ رکھا جائے تو باعث ثواب ہوگا۔ ہمارے بعض بزرگوں کا، خصوصاً شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کا، زندگی کے سالہ سال اس پر عمل رہا کہ وہ 15 شعبان کا روزہ اہتمام سے رکھتے تھے، نفلی سمجھ کر۔ اہتمام اور چیز ہے اور التزام اور چیز ہے، لازم نہ سمجھ کر نفل بھی ہمیشہ پڑھتے رہنا اچھی بات ہے۔ تو اگر اس روزے کو لازم سمجھے بغیر رکھ لیا جائے نفلی تو بہت اچھی بات ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔